أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سر سے حاصل کی قرآن مجید کی تفسیر کورس الہدا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کینیڈا سے پاس کیا. آپ نور القرآن انسٹیٹیوٹ کے بانی، استاد اور ڈائریکٹر ہیں. تقریباً 20-22 سال سے محترمہ کے شب و روز قرآن اور حدیث کی درس و تدریس، نشر و اشاعت اور تبلیغ کی خدمت میں گزر رہے ہیں. آپ نے قرآن اور حدیث کی خدمت کی وجہ سے بین الاقوامی شہرت حاصل کی. آپ کے بہت سے لیکچر یوٹیوب، فیس بک پر اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں. ڈیلی تقریباً آپ کے جو لیکچر جو ہیں یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتے ہیں، کچھ شارٹ کلپس بھی اور کچھ لیکچرز بھی ماشاء اللہ. قرآن مجید کی تفسیر کہ آپ کی بہت سی صورتیں جو ہیں آلریڈی اپلوڈڈ ہیں. لیکچر میں بہت سے لیکچر پہلے سے ہیں. مثبت رویے کیسے رکھا جائے، سورہ البقرہ کے تقاضے، ایمان اور آزمائش، نفس کی حقیقت. حالیہ جو آپ کے چل رہے ہیں، مجھے میرے گھر والوں سے جو آپ کے لیکچرز کی لسٹ ملی ہے، تکمیل القرآن اسپیشل، سبیل الجنہ، تہوار و تقریبات کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر، ربیع الاول اسپیشل میں الرحیق المختوم پڑھائی جا رہی ہے. کریکٹر آف دی پرافٹ، رہبر کامل، کتاب دعا، نیک ماؤں کا مثالی کردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت قائد، بچوں کی تعلیم و تربیت، ایمان بالآخر، پیار و محبت اسلام کی نظر میں، دام یعنی رقیہ شرعیہ، ذریعہ علاج، اصل کامیابی، ٹریننگ سیشن، ویکنڈ اسپیشل، 10 days شارٹ کورس، اسپیشل کڈز کورس وغیرہ وغیرہ. آپ کے لیکچرز کی بہت طویل لسٹ ہے، وہ اس شارٹ ٹائم میں نہیں بتائی جا سکتی. وقت شارٹ ہونے کی وجہ سے محترمہ کی تمام خدمات کا تذکرہ کرنا مشکل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دینی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ ایمان والی اور برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج محترمہ استاذہ عفت مقبول صاحبہ حافظہ اللہ لندن سے زوم آن لائن پر بہت ہی پیارے موضوع پر خطاب فرمائیں گی. موضوع ہے نیکیوں کا موسم بہار. آپ تمام سامعین اور سامعات کو پیش کی اطلاع دی جاتی ہے کہ محترمہ اپنی ویڈیو تصویر نہیں کھولیں گی. آپ صرف آواز سن سکیں گے اور آپ کی پریزنٹیشن ہوگی وہ دکھائیں گی. بہرحال ہمیں نہیں لگتا کہ ہم کچھ سوال جواب کا جو ہے آخر میں کچھ سلسلہ رکھیں گے، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب ہم محترمہ استاذہ عفت مقبول صاحبہ حافظہ اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیکچر کا آغاز فرمائیں. آپ کا موضوع ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، نیکیوں کا موسم بہار، نیور اینڈنگ سپرنگ. محترمہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے لیکچر کا آغاز فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि एक बार फिर उसने हमें उस नेकियों के मौसम बहार के करीब किया कि जिसका पूरा साल इंतज़ार किया जाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से मोहब्बत और उसके रसूल की इत्तबा का दावा करने वाले पूरा साल ही अल्लाह की मर्ज़ी के, अल्लाह की रज़ा के काम करना चाहते हैं, लेकिन रमज़ान से पहले फ़ितरी तौर पर ख्वाहिश आती है और दिल में ये होता है कि हम इस साल के रमज़ान को भी बहुत अच्छी तरह से गुजार सकें। तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम रमज़ानुल मुबारक के लिए क्या तैयारी करें और उस महीने में कौन कौन से अमाल बजा लाएं। गो के ये बातें पहले से मालूम होती हैं, लेकिन फ़ज़क्किरिन ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत कीजिए, नसीहत करना मोमिनों को फ़ायदा देता है। तो हम सब के रिमाइंडर के लिए हम आज देखेंगे तकरीबन अल्लाह के हुक्म से 40 से कह लीजिए कि मे बी 40 और 42 डेज़ रह गए रमज़ान में। तो हम अपने आज इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह पहला लेक्चर है इस साल के रमज़ान से पहले के लेक्चर्स में से। अब से लेके आगे फिर मुख्तलिफ लेक्चर्स होते रहेंगे और बिल आखिर फिर हम अपने दौरे कुरान के वेलकम प्रोग्राम तक पहुँचेंगे। इन सब के अंदर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को अपने ऊपर लेकर जा सकें। तो मैं इस नेकियों के मौसम बहार को और इसको एवर लास्टिंग स्प्रिंग की शक्ल में ढलने के लिए कुछ चीज़ें तरतीब के साथ आपके साथ रखना चाहूँगी, इस सोच के साथ कि मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये ज़हनी तैयारी, जिस्मानी तैयारी और इसी तरह से क़ल्बी तैयारी, रूहानी तैयारी इस आने वाले रमज़ान के लिए बेहतरीन तरीके से जमा हो जाए। और ऐसा ना हो कि जब रमज़ान आए तो हम बिल्कुल वहाँ अपने आप को खाली देखें। याद रखिए कि जो काम पहले से कर लिया जाए, पहले से की हुई तैयारी काम को बेहतर कर देती है। और बग़ैर तैयारी के जब हम काम करें, इवन हम किसी अपने प्यारे को मिलने चले जाएं, शादी में चले जाएं, लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ बग़ैर तैयारी के जाने वाला परेशान रहता है, ओहो मैं तैयारी करके नहीं आया, वो नहीं करके आया। और जब आप तैयारी करके जाते हैं तो उसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम अल्लाह ताला से ये दुआ करके इस बात को शुरू करते हैं कि मालिक आज हम यहाँ मौजूद हैं तो हमें तौफीक दे कि हम इस चीज़ का एहसास पैदा करें। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो रमज़ान का नाम सुनकर घबराने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हाय रमज़ान आ रहा है। लेकिन जो सईद रूहें होती हैं, जो नेक रूहें होती हैं, उनको तो ज़रूर रमज़ान से पहले ही तैयार हो जाना होता है। और वैसे भी याद रखिए कि रमज़ान तो एक ट्रेनिंग का महीना होता है। हम उसमें जो काम करते हैं फिर वो पूरे 11 महीने तक बाकी रहते हैं। मेरा गुमान है कि जिन्होंने रमज़ान 2020 बहुत ही अच्छी रूह और उसकी स्पिरिट के साथ गुजारा था तो उसका असर अभी तक होगा। मोमिन की नेकियां एक महीने की नहीं होती कि एक माह में नेकी की और उसके बाद चल पड़े, बल्कि नेकियां करने के साथ साथ एक इंसान मज़ीद और नेकियों को भी करने की तैयारियां कर रहा होता है। एक और दो बात करके इंशाल्लाह आपको स्लाइड्स के थ्रू हम कुछ चीज़ें दिखाएंगे ताकि आप ज़्यादा सुने और बाद में आप उसको नोट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो पहली तो बात यह है कि वलस्रिन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। ज़माने की कसम के इंसान खसारे में है, मगर वो लोग जिन्होंने ईमान लाकर अच्छे अमल भी किए और इसके बाद फिर एक दूसरे को हक़ बात की नसीहत भी की और फिर उसके ऊपर हक़ बात की नसीहत के साथ जो इस रास्ते में मुश्किलात आई उस पर सब्र भी किया। तो ये मोमिन की ज़िंदगी तवासी बिल हक़ की ज़िंदगी भी है। सबसे पहले क़ू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, सबसे पहले अपनी जान को और फिर उसके बाद अपने घर वालों को आग से बचाना, ये हमारी ज़िंदगी का एक पक्का सच्चा गोल होता है और होना भी चाहिए। हम सब इस रमज़ान को जो कि आने वाला है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की उस हदीस के मुताबिक कि रमज़ान इला रमज़ान, एक रमज़ान अगले रमज़ान तक गुनाहों का कफ़ारा होता है। तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि अल्लाह जो भी हमसे
پچھلے رمضان میں نیکیاں ہوئیں اور اس کے بعد سے آج تک، بلکہ اگلے اب آنے والے رمضان تک جو چیزیں آئیں گی ان کے بیچ کے سارے معاملات کو تو بہترین طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر، اور ہم اس میں جہاں کمی پہ آگے، جہاں ہمارا شوق کم ہو گیا اس کو دور کر دے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں رمضان تک کرنے کے کام، اور رمضان تک کرنے کے کاموں میں نیکیوں کے مواقع۔ ہم نیکیاں کیسے کر سکتے ہیں؟ نیکیوں کے مواقع حاصل کرنے کے لیے کون سے اعمال کرنا افضل ہے، یہ ہمارا ایک بہت بڑا گول ہونا چاہیے۔ جیسے لوگ دولت کماتے ہیں ویسے بندے کو نیکی کمانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نیکی کے کسی موقع کو بھی ہلکا نہ جانو، چاہے تمہارا کسی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کو مسکرا کر دیکھ دینا بھی جس دین میں صدقہ ہو جائے، بتائیے پھر اس کے اندر نیکیاں کیوں چھوٹی ہوں گی، بڑی ہوں گی۔ فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں کھانے کا لقمہ جو تم ڈال دو اس کو بھی ہلکا نہ کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پیسہ نہیں دعائیں کمانی ہے۔ ہم کب اپنے حصے کی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہمارا کون سا آخری لقمہ ہوگا، ہمارا کون سا آخری قدم ہوگا جو ہم چلیں گے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کب آخری بات کریں گے، کب ہم آخری بات سنیں گے۔ ہم سب اس دنیا میں اپنے اپنے وقت پر آ کر جانے والے لوگوں میں کھڑے ہیں۔ ہم اس کیو میں کھڑے ہیں کہ جس کے بعد نیکسٹ ہوتے ہوئے ہمارا نمبر آ جائے گا۔ ہمارا ہر سانس، ہمارا ہر لقمہ، ہمارا ہر گھونٹ، ہماری ہر بات، ہمارا آخری دفعہ کا پہنا ہوا جوڑا، ہم کب آخری بار کنگھی کرتے، کب سجتے سنورتے، کسی کو نہیں پتہ کب آ جائے۔ جب بھی کر رہے ہوتے یہی سوچ کے کیا کریں کہ یہ آپ کا آخری عمل ہے۔ جب بھی کوئی چلا جاتا ہے تو ہم سب کہتے ہیں آخری دفعہ جب میں اس سے ملا یا میں ان سے ملی تو انہوں نے یہ کہا، وہ ایسے تھے۔ بعض لوگ لفظ مرحوم بھی استعمال کرنے لگتے ہیں، انہوں نے یہ کہا، وہ کر رہے تھے۔ اور کوئی بری بات ہو تو انسان اس کی تلخی بھی محسوس کرتا ہے۔ کب آپ کا میرا آخری گھونٹ صبر کا ہوگا، کب شکر کا ہوگا، کب آخری سلام کسی کو کریں گے، کسی کو گھوریں گے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو لہٰذا آج کے بعد نیکیوں کے مواقع کو ضائع نہیں کرنا۔ چھوٹا نہیں ہوتا، نیکی کبھی بھی چھوٹی نہیں ہوئی، ہر نیکی اپنی جگہ پہ بڑی ہی ہوتی ہے، اگر شرط ہے کہ اس کو ہم اللہ کے اوپر نظریں رکھتے ہوئے اور اس کو کرنے لگیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے اب سے لے کر آگے نیکیوں کے ہر موقع کو ڈھونڈنا ہے۔ اس کے لیے ہم بہت اچھی تیاری بھی کر سکتے ہیں، بہترین طریقے سے اس کو ہم لیں گے۔ تو کس طرح سے لیں گے کہ ابھی سے لسٹ بنائیے کہ میں نے اس سال کے رمضان سے پہلے اپنے آپ کو ہر اس نیکی کے لیے تیار کر دینا ہے جو نیکی میں کر سکتی ہوں۔ آپ دیکھیے کہ ہم بہت ساری پلاننگ کرتے ہیں کبھی کبھی اور ہوتا کچھ نہیں۔ مثلا کوئی کہتا ہے میں 4 قرآن پڑھوں گا، پر کب پڑھوں گا، کیسے پڑھوں گا؟ تو نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ نیکیوں کے مواقع کی بات کریں تو پھر اس وقت ساتھ سیٹ کیجئے، فجر کے بعد اتنا پڑھوں گی، شام کے بعد اتنا پڑھوں گی، ظہر کے بعد اتنا ہوگا، سونے کے وقت، جانے کے وقت۔ یعنی نیکیوں کے مواقع کو ڈھونڈنا بھی ہے، اور نیکیاں کرنی کیسے ہیں اس کو لکھ کر رکھیے، اپنے پلانرز بنائیے۔ آج سے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ پلان کیجئے۔ کوئی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو ہم 6 ماہ پہلے اس کی تیاریاں ڈسکس کرتے ہیں، کہیں سفر پہ جانا ہوتا ہے تو بھی ہماری یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو آج سے اپنے گھر میں، یعنی آج سے مراد یہ کہ جب بھی آپ کو موقع مل جائے تو گھر میں نیکیوں کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں، تیاریاں شروع کر دیں، ماحول بنا دیجئے، اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالیے کہ جس کے بعد آپ کو لگے، کیونکہ جب تک آپ کوئی چیز گول نہیں بنائیں گے وہ کام نہیں ہوگا۔ جب ہمارا کوئی بڑا گول ہوتا ہے تو بڑا رول ہوتا ہے، بگ گول بگ رول۔ جو گولز ہوتے ہیں وہی ہمارے کل رولز بنتے ہیں۔ آج چھوٹے سے مقصد کے ساتھ جی رہے ہیں تو بس اپنے ہی خوشیوں غموں میں جیتے ہیں، لیکن جب ہم ایک بڑے گول کے ساتھ جئیں گے تو ہماری زندگی بالکل ایک مختلف زندگی ہو جاتی ہے، اور وہ بہترین طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت والی زندگی بھی بنا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یاد رکھیے کہ نیکی کیا کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ وہ قبول بھی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے اتنا پیارا کام کیا، اللہ نے ان سے اپنا گھر بنوا لیا۔
یہ اعزاز ہر ایک کو نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو نیکیوں کے مواقع بھی ڈھونڈنے ہیں اور کیسے کرنی ہے، اور قبولیت بھی چاہنی ہے، اور قبولیت کی شرائط سبھی کو معلوم ہے، نہیں بھی معلوم تو ایک دفعہ پڑھ لینی چاہیے۔ اپنے مطالعے میں یا اپنے سننے میں کوئی لیکچر ایسا رکھیے کہ ہماری نیکیاں کب قبول ہوتی ہے۔ اور قرآن کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، سورۃ مائدہ میں اللہ نے فرما دیا حابیل قابیل کے قصے میں کہ اللہ تو تقوی والوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے۔ تو اخلاص نیت ہو، للہیت ہو، اسوہ حسنہ ہو، عامل الصالحات کی دو ہی شرائط ہے، کرنا اللہ کے لیے اور طریقہ نبی کا، للہیت اور اسوہ حسنہ دو کو جوڑ دیجئے تو یہ عمل صالح بن جاتا ہے۔ تو پہلی چیز جو آج ہم نے رمضان کے لیے کرنے کی نیت کرنی ہے، اس سے پہلے کہ نیکیوں کے مواقع ڈھونڈنے ہیں۔ ہم نیکیاں کیسے کر سکتے ہیں، اس کی چھوٹی سی لسٹ بنائیے۔ بہت بڑی کوئی نیکی کرنے کی بجائے چھوٹی چھوٹی بہت ساری نیکیاں کر لیجئے۔ چھوٹا چھوٹا ذرہ مل کر پہاڑ بن جاتا ہے، اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں کل پہاڑ بنیں گی۔ کبھی کبھی ہم بڑی نیکی کے موقع کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چھوٹی نہیں کرتے۔ حرم میں جا کے نماز پڑھنے کے غم میں گلی کی مسجد میں نہیں پڑھتے، مسجد میں نہ جا سکیں کسی وجہ سے تو گھر میں نہیں پڑھتے، گھر میں جماعت کر سکتے ہیں تو بھی نہیں کرتے، اکیلے میں پڑھتے ہیں۔ تو قریب کی نیکی لیجئے، اللہ آپ کو دور کی نیکی بھی دے دے گا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے چاہیے، اللہ آپ کو بڑی دے گا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وہ لوگ جو ایک دم جست لگا کر اوپر پہنچنا چاہتے ہیں وہ منہ کی کھاتے ہیں۔ تو بنیادیں نیکیوں کے ساتھ مضبوط کیجیے۔ پھر نیکیوں کے مواقع حاصل کرنے کے لیے کون سے اعمال کرنا افضل ہے، ان سب کو بھی اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو آپ کا عقیدہ اللہ متقی کی قبول کرتا ہے، اسی طرح اللہ مومن کی قبول کرتا ہے۔ شرک کی موجودگی میں، بدعت کی صورت میں، اکل حرام کی صورت میں، دلوں میں رکھے ہوئے کینے بغض کی صورت میں نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ تو کل ایسا نہ ہو کہ ہم محروم لوگوں میں رہ جائیں کہ جو بہت ساری نیکیاں کرے لیکن ضائع ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے دن وہ مفلس ہے شخص کے جو نیکیاں تو بہت سی لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی زیادتی کر دی، یعنی حقوق العباد میں کمیاں تھیں، اور ایک ایک کر کے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ پھر دوسری چیز، یعنی اس کو میں صرف آپ کو آج ہینٹس دے سکتی ہوں، انشاءاللہ ڈیٹیلز آپ سے لے کے جتنے بھی لیکچرز آپ کو کوئی میسج ملے رمضان سے متعلقات تو سنتے رہیے، ہم پھر آگے جا کر ان میں سے ہر ایک کی ڈیٹیلز میں بھی بات کریں گے۔ اگلا کام جو ہم نے اب سے لے کے رمضان تک کرنا ہے وہ کیا کہ سچی اور پکی توبہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان ہے، نسیان سے ہے، آدم سے بھی بھول ہوئی، انسان سے بھی ہوتی ہے۔ ہر انسان پوری کوشش بھی کرے تو بھی کہیں نہ کہیں پکڑا ہی جاتا ہے۔ آپ نے اگر آج نیکیوں کی نیت کر لی ہے اور آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ نے اچھی تیاری کرنی ہے تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سچی اور پکی توبہ کرنی ہے۔ ہر وقت توبہ استغفار کرنا واجب ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے ہمارے آپ کے پاس کہ جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو معاف بھی کرتے ہیں، اور اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے کچھ ایسے گناہوں کو ذہن میں رکھیں جو صرف ہمیں ہی پتہ ہوں گے۔ تو جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ انسان کو نیکیوں تک نہیں پہنچنے دیتے، یہ ایک ہنڈر بن جاتے ہیں، ایک ریسٹرکشن بن جاتے ہیں۔ تو پکی سچی توبہ سے کیا مراد ہے کہ ہر وقت توبہ استغفار بھی کرنی ہے، شعور کے ساتھ اللہ سے کہیے کہ اللہ میرا کوئی ایسا گناہ نہ بیچ میں آ جائے کہ میں اس رمضان سے پہلے ہی کسی ایسی چیز میں چلی جاؤں، ایسی چیز میں پھنس جاؤں کہ جو مجھے تیری نظروں میں گناہ گار کر چکی ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، میں تو دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2702 نمبر کی۔ ذرا سے اس حدیث پہ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے تو آپ کی میری کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہم واقعی اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں؟ آپ تو گناہوں سے پاک تھے، اللہ نے تو آپ کو کہہ دیا تھا لیغفر لک اللہ من ذنبی، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہر چیز سے پاک کر دیا تھا، لیکن اس کے جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اب آواز جی ٹھیک الحمدللہ۔
جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دن میں 100 بار توبہ کرتے تھے تو پھر آپ کے میرے لیے تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم تو وہ جو نیکیاں کرتے ہیں اس پہ بھی توبہ کی ضرورت ہے، ہماری تو توبہ پہ بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان خود کو توبہ کے قابل نہیں سمجھتا یا اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتا تب تک وہ معاملہ سچا نہیں ہوتا۔ جی، مجھے لگ رہا ہے کچھ آپ کا شاید ڈسٹریکشن ہے۔ میری آواز بس کلیئر ہے تو بتا دیجیے تاکہ میں کرتی رہوں۔ آپ ٹھیک ہے جی۔ تو توبہ استغفار کے لیے لازم ہے کہ انسان کے اندر یہ روح ہو کہ میں گناہوں میں لپٹا ہوا ہوں۔ آپ دیکھیے گناہوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں نا، کچھ قسمیں ایسی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، وہ حقوق اللہ کہلاتی ہیں۔ آف کورس اس کے اندر شرک اور کفر اور بدعات تو بہت کبائر ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے نماز چھوڑنا یا نمازیں پچھلی جو چھٹی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے۔ پھر اسی طرح حقوق العباد ہوتے ہیں۔ تو جب بھی یہ مہینہ شروع ہو سارے پچھلے حساب صاف کیجیے، صحیح اور شرع صدر کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کے اعمال میں مشغول ہو جائیے، پھر آپ مطمئن ہوں گے۔ پیچھے کچھ کام رکھا ہو تو اگلا کام بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سورۃ نور میں فرماتے ہیں آیت نمبر 31 میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اب دیکھیے کہ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کامیابیوں کے لیے توبہ کی شرط ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں کچھ ترجیحات بدلتی جا رہی ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ انسان کو غلط کام کرتا تھا تو دل میں گلٹ آتا تھا کہ ہاں میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، یہ ٹھیک کام نہیں ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا، اچھا توبہ کریں، اچھا دعا کریں، اچھا میرے لیے کریں ایسے۔ آج تو یہ حالات آنے لگ گئے اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگوں میں، وہ مانتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مانیے کہ یہ کوئی گناہ نہیں جی، یہ آج کے دور میں ایسے ہی ہوگا جی، باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو ایسے ہی رہنا پڑے گا۔ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ اور میں کسی ملک کا لاء نہیں بدل سکتے، تو اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہو چکے اس کو آپ نے میں نے نہیں بدلنا، نہ بدل سکتے ہیں۔ تو چھوٹے بڑے گناہوں کا سوچئے، اور اس پہ بہت ساری دعائیں سکھائی جا رہی ہیں آج کل جتنے لائیو سیشنز ہوتے ہیں الحمدللہ، جس میں اس وقت سب سے زیادہ اللہ کی توفیق سے جس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے والاسماء الحسنی سیریز چل رہی ہے۔ ہر نام کے ساتھ کچھ دعائیں ہیں، اور توبہ اور استغفار کی دعائیں جو ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت ہی یعنی موٹیویشن دیتی ہیں۔ تو کوشش کیجئے کچھ دعائیں یاد کیجئے، لیکن دعاؤں کو پہاڑوں کی طرح نہیں پڑھنا کہ بس پڑھتے جا رہے ہیں رب اغفر لی ورحمنی، کچھ بھی نہیں پتہ کیا ہوا۔ تو آپ انشاءاللہ ایک ایک کر کے یاد کریں۔ آج کل اتنی سہولتیں ہیں کہ آپ کو دعاؤں کی استغفار کی الگ دعائیں مل رہی ہیں، بہت کچھ ہے، قرآن پاک میں بھی ہیں۔ تو آپ ایک ایک دعا کر کے ایسے ہی یاد کیجئے، اپنا گول بنائیے کہ میں نے اب سے رمضان تک دعائیں یاد کرنی ہیں۔ یاد کرنے میں کبھی کبھی خشوع نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب وہ معنی اور مفہوم کے ساتھ یاد ہو جائیں گی نا تو پھر اس کے بعد جب آپ مانگیں گے تو دل سے مانگیں گے۔ کتاب کھول کے دعا مانگنے میں وہ مزہ نہیں آتا، وہ آپ کے دل کی پکار نہیں ہوتی۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے میں اس وقت آپ کو بولنے کی بجائے کچھ پڑھ کے سنا دوں تو آپ کی توجہ نہیں رہے گی نا اس میں۔ تو بالکل اسی طرح سے سچی پکی توبہ کی دعائیں، اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو پاک کرتے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے توبہ کیا ہے، یہ کلینزنگ ہے۔ آج ہم اپنے کپڑوں کو دھوتے، کھانے کھاتے پیتے، برتن دھوتے، چہرے کو کلین کیا جاتا۔ توبہ جو ہے یہ آپ کے نامہ اعمال کو بہترین طریقے سے آپ کو پاک کرتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ بندے کے اوپر ایک گلٹ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا بہت گرمی ہے، پسینہ ہے، باہر جاتے ہیں، جب آپ شاور لیتے ہیں تو ایک دم صاف ستھرے پن کا احساس ہوتا ہے، خشوع آتا ہے، کنگھی کرتے ہیں، عبادت میں بھی دل لگتا ہے۔ گناہ کا ایک اثر کیا ہے کہ یہ ہمارے اندر کسل مندی ڈالتا ہے۔ پھر بندہ کیا کہتا ہے اب گندے تو ہو گئے۔ مثال دیتی ہوں سسٹرز کو کہ آپ کچن میں کام کر رہی ہیں تو ایک کام کیا، پسینہ آیا، تھوڑا اوپر کچھ گر بھی گیا، آپ کہتے چلو کوئی بات نہیں، اب کپڑے گندے ہو گئے ہیں نا تو اب میں کچھ اور کام بھی کر لوں۔ جتنا زیادہ آپ وہ اپنے آپ کو میلا فیل کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا چلو پھر اب صفائی بھی کر لو، اچھا اب یہ بھی دھو لو، اب وہ بھی دھو لو، کیونکہ آپ بہت زیادہ وہ کر چکے نا۔ تو جتنا زیادہ کپڑے گندے ہوتے ہیں اتنا بندے کو اپنے آپ کی کیئر کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ گار، آپ دیکھیں کہ لوگ عموماً ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں یا اپنے آپ کو بہت ہی نیک سمجھتے ہیں، تو یہ نہ کیجیے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو کہاں لے جائے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، میں اپنی جانتے. تو کبھی گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی. ہاں، اپنے بھی گناہوں کے گلٹ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈپریشن یا سٹریس، انگزائٹی اور کسل مندی کی کیفیات آتی ہیں. بس اس وقت کچھ ایسا معاملہ کر لیجئے کہ جس کے بعد آپ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ریفریش محسوس کریں گے. اور یاد رکھیے اللہ بہت بخشنے والا ہے. الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ نے ایمان والوں کو نہیں بلکہ اپنے گناہ گاروں کو کہہ کہ الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ہم گول بنائیں گے اور پورے یقین سے آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو آپ اپنی اس لسٹ میں ڈال دیجئے وہ ہے دعا کرنا. بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور پھر وہ رمضان کے بعد 5 مہینے تک یہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول اور منظور فرما. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے رمضان آنے تک جسمانی اور دینی طور پر صحیح رکھے. اور یہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ اپنی اطاعت کے کاموں میں میری معاونت فرما، میرے عمل کو قبول فرما اور منظور فرما. تو دعائیں کثرت سے کرنا، دعائیں سیکھنا، دعائیں لینا، دعائیں دینا، یہ مومن کا معاملہ ہوتا ہے. آپ کا میرا ایک دن، آپ دیکھیے ایک ایک دن قیمتی ہے نا. اور یہاں آج اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس سال میں کتنے لوگ کرونا وائرس کے نام پر اور کچھ اور جراثیموں کے نام پر سامنے آئے کہ ان کا انتقال ہوا. یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ کتنے حادثات میں مرے اور کتنے اور بیماریوں میں مرتے ہیں، لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ پورا سال ایک قسم کا ان لوگوں کے اوپر خوف کا سال گزرا کہ کس طرح سے لوگ مر رہے ہیں. یہ کرے بہت ساری مطلب لوگوں کو دی گئی پریونشنز دی گئیں، لیکن آپ آج بھی زندہ ہیں. بولیے الحمدللہ. اللہ تو نے مجھے اتنی بیماریوں میں سے نکال دیا، اتنے لوگوں کے اوپر خوف مسلط ہے، میں زندہ ہوں، تو آپ مجھے رمضان تک زندہ رکھ اور مجھے اس رمضان میں بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق دے. اور اس کے لیے آپ کا ابھی سے تڑپنا، ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ خود کو دعا بنا لیجئے. اور دعا کیا ہے؟ ایک بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاجزی کا معاملہ ہے کہ اللہ میں اپنی کوشش سے یہ نہیں کر پایا، باقی تو کر دے. آپ دیکھیے ایک بچہ ہے، اس کو کوئی چیز لینی ہوتی ہے، پیسے جمع کرتا ہے. اب پیسے تھوڑے ہیں، چیز مہنگی ہے، ماں دیکھ رہی ہے. ایک دن ماں کو بڑا ہی پیار آتا ہے، اس کو دکان پہ لے جاتی ہے. اب وہ بچے کا کوئی کھلونا ہے، کوئی گیجٹ ہے، وہ دیکھتی ہیں، وہ کھولتے ہیں. اب وہ $100 کا ہے، بچے کے پاس صرف 25 ہیں. ماں کیا کہتی ہے؟ چلو یہ 25 دو، اگلے 75 میں ڈال لوں گی، تم 25 دے دو اور باقی جو ہے وہ میں پورے کر دوں گی. بچہ خوش ہو جاتا ہے نا. ماں کو پتہ ہے کہ یہ بچہ کوشش کتنی کرتا ہے. بالکل یاد رکھیے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء، لیکن اس کے باوجود اپنی سمجھ کے لیے آپ کا میرا مختلف کام کرنا، یہ صرف اور صرف وہ جمع پونچھی ہے جو کل بہت تھوڑی نکلے گی. تو اپنی ان ساری کوششوں کو جو آپ کرتے ہیں، کوئی دن رات کر رہا ہے، صبح شام کر رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ. اصل بات یہ کہ مالک قبول کر لے تو دعا کہ اللہ باپ باقی سب اپنی طرف سے ڈال دے. اور انشاءاللہ بہت ساری دعائیں سیکھنی ہیں آج سے بھی لے کر. اگر آپ شروع کریں، میرا گمان ہے کہ ہم آنے والے رمضان کو اگر دیکھیں تو ابھی بھی الحمدللہ ہمارے پاس 45 کے اراؤنڈ ڈیز ہیں. روز کی ایک چھوٹی سی دعا، چلیے ایک 70، تو آپ دیکھیے 30-40 دعائیں تو آپ یاد کر سکتے ہیں نا. اور دعائیں یاد کرنا مقصد کیا ہے؟ مقصد دعا یاد کرنا نہیں ہے، وہ دعا دل میں آ جائے، اس کو حفظ جان بنا سکے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو اس میں نیت کیجئے آپ اپنے لیے، اور وہ کیا ہے کہ میں نے جتنی زیادہ مجھے نیکیوں کے موقع ملے میں نے سبقت کرنی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک انسان کو سست کر دیتی ہیں، ڈی موٹیویشن ہوتی ہے. چلو نا، بہت کچھ تو کر ہی رہے ہیں، اب اور سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ ہم اور کیا کریں، اور اس طرح نہیں. تو ایک نیت رکھیے کہ اس سال میں نے سبقت کرنی ہے. فاستبقوا الخیرات. اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت 149 میں فرماتے ہیں کہ مومنوں کو کیا کہا؟ تم نیکیوں میں ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو.
اور پھر نیکیاں بجا لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین مخلوق کہتے ہیں۔ تو کسی کو نیکی کا موقع مل جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج سے نیت کیجئے میں نے دوسروں سے بڑھ کر نیکی کرنی ہے۔ آپ سیرت پڑھ کر دیکھیے، صحابہ کرام میں خاص طور پہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا آپس میں بہت معاملہ چلتا تھا۔ حضرت عمر عموماً حضرت ابو بکر کی نیکیوں کو دیکھ کر معیار بنا کر آگے جانا چاہتے تھے، تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کہہ دیتے ہیں کہ بہترین طریقے سے اس کو کیجیے۔ اور پھر اگلی بات نوٹ کیجیے کہ نیکی کا موقع مل جائے، آپ کو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ خوشی اور فرحت کا موقع ہے۔ آپ کو مجھے اس عظیم ماہ مبارک کے قریب آنے کی خوشی اور فرحت ہو، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے تک صحیح سلامت پہنچ جانا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمان بندے پر بہت عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک خیر اور برکت کا موسم ہے، جس میں جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر ڈالیے تو یہ قرآن کا اور غزوات اور معرکوں کا مہینہ تھا۔ یہ وہ مہینہ جس نے ہمارے اور کفر کے درمیان میں فرق ڈال دیا تھا۔ تو میں آپ تو نہ جنگوں میں ہیں نہ معرکوں میں ہیں، ہمیں تو صرف شیطان کے خلاف ہی جنگ کرنی ہے۔ تو لہٰذا نیکی کے اس موقع کے اوپر آپ خوشیاں منائیے۔ قرآن آپ کو اس بات کا سبق دیتا ہے۔ اگر آپ کھول کر دیکھتے ہیں قرآن پاک کو تو آپ سورۃ یونس کی آیت 58 میں فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کا انعام ہے، یہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار ہے۔ آپ نے اس مہینے کو اگر واقعی قرآن کا مہینہ بنا لیا اور اس کے ساتھ اپنے ہر معاملے کو بہتر سے بہتر کر لیا تو آپ دیکھیے گا کہ ہر دن آپ کو خوشی ملے گی۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان کو اپنے ساتھ اس طریقے سے سیٹ کر کے دیکھیں گے کہ میں نے اس میں اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر آنا ہے۔ غم نہ کیجیے۔ کچھ لوگوں کو رمضان کا لفظ سن کر فکر لگتی ہے، گرمی بہت ہے، دن بہت لمبے ہیں، بچے گھروں میں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ دیکھیے دو طرح کی باتیں، اپنے معیار کو پرکھ لیجیے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں کیا فرق ہے، کتنا کو فرق ہے، اگر آپ کا جواب ان لوگوں کی طرح جو عموماً لوگ دیتے ہیں جی زمین آسمان کا فرق ہے، اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کچھ کہتے ہیں بہت فرق ہوتا ہے۔ کسی تیسرے سے آپ پوچھتے ہو، کہتے ہیں کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ چلیے یہ 3 جواب لکھیے کہ آپ رمضان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اگر رمضان آپ کے لیے زمین آسمان کی روٹین کو چینج کر رہا ہے تو بہت خطرے کی بات ہے۔ اگر کافی چینجز کرنی پڑتی ہیں تو یہ بھی فکر کی بات ہے۔ اور اگر تیسرا جواب ہے آپ کا کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے تو یہ ہے مبارک کے لائق۔ کیسے؟ سمجھیے گا اس کو۔ رمضان مومن کا اور غیر رمضان آلموسٹ سیم ہوتا ہے، تھوڑا سا کھانے پینے میں فرق آ جاتا ہے، معمولات بدل جاتے ہیں۔ پہلے فجر کے بعد ناشتہ کرتا ہوگا اور سارا دن تو اس کو بھوک ہی نہیں ہوتی، وہ تو پھر مغرب کے وقت ہی کھاتا ہے۔ 2 وقت کھانے کے عادی کے لیے روزے میں صرف ٹائم تھوڑے بہت فرق ہو گئے۔ ادھر فجر سے بعد روز ناشتہ تھا اور ڈنر مغرب سے پہلے تھا، ادھر وہ ناشتہ پیچھے چلا گیا اور ڈنر بھی پیچھے چلا گیا۔ جھوٹ ویسے بھی نہیں بولتا تھا، ایسے بھی نہیں بولتا، بیہودہ فحش لغویات میں ویسے بھی نہیں تھا، یہ اب بھی نہیں ہے۔ غیبت پہلے بھی نہیں کرتا اور اب بھی نہیں کرتا تھا۔ مسئلہ ان کے لیے جن کو یہ لگتا ہے کہ رمضان آئے گا تو بہت چینجز کرنی پڑیں گی۔ کچھ لوگ اپنے ٹی وی کو چھپا دیتے ہیں، نہیں ٹی وی نہیں دیکھنا۔ غیبت کا کیا کریں گے اور بہت باتوں کا کیا کریں گے؟ تو یاد رکھیے اگر آپ کو نیکی کا موقع مل رہا ہے تو اس رمضان کو اپنے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنائیں، بلکہ چیک کیجئے پچھلے رمضان سے اب تک میں نے کیا نیتیں کی ہوئی تھیں اور الحمدللہ اب میں نے وہ کر لی ہے تاکہ مجھے اس کی خوشی بھی محسوس ہو۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور کام جو آپ نے میں نے کرنا ہے اس سے پہلے وہ کیا ہے کہ فرض کردہ روزوں سے بری الذمہ ہونا ہے۔
آپ دیکھیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں پوری خواہش کے باوجود بھی کہ کوئی کام نہ چھٹے، لیکن اگر بالفرض پچھلے روزے آپ کے کسی وجہ سے چھٹے، کوئی بیماری کی وجہ سے، شرعی طور پہ کوئی عذر تھا، تو آپ کو ان روزوں کو رکھنا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کر رہی تھی کہ میرے ذمہ رمضان المبارک کے روزے کی قضا ہوتی تھی اور میں شعبان کے علاوہ قضا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1849 اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے 1146۔ اب اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے، اس کو سنیے تو پھر اس کو ہم تھوڑا سا مزید سمجھ لیتے ہیں۔ اور یہ دوسری جو روایت ہے یہ والی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے ہے، کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں دیکھتا ہوں کہ آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں اتنے کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، یہ مہینہ وہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل اٹھائے جائیں تو میں روزے کی کیفیت میں ہوں، یعنی میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے 2357۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کثرت چاہیے۔ ایک اور روایت ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے، یہ ہم تک پہنچی، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رمضان میں روزے رکھنے کی حرص رکھنے سے، یعنی جو اوپر کی حدیث ہم نے دیکھی تو اس پہ یہ شرح دیتے ہیں فتح الباری کی میں 1849 پہ، اور آپ جانتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے شرح لکھی۔ اور اسی طرح سے مختلف چیزوں کو جمع کر لیں تو خلاصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رمضان کی قضا کے روزوں میں دوسرا رمضان شروع ہونے تک تاخیر کرنا جائز نہیں۔ تو آپ کے میرے لیے ایک اچھا موقع ہے، ابھی 40 ڈیز آلموسٹ ہیں، اگر آپ کے پچھلے یا ان میں سے بھی پچھلوں سے پچھلے روزے رہتے ہیں تو رکھ لیجئے۔ دو فائدے ہوں گے، ایک تو پچھلا حساب کلیئر، نیا اکاؤنٹ کھلے گا۔ ہر سال ہم اکاؤنٹ شروع کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں چلیے اس سال کا اکاؤنٹ 1 جنوری کو لے لیں یا رمضان سے رمضان تک لیتے ہیں تو پچھلا سر پہ بوجھ ہوگا تو یہ روزے رکھنے مشکل ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان دنوں میں چلیں ہفتے میں 2 پیر اور جمعرات کا روزہ کر لیتے ہیں یا پھر اس میں 13، 14، 15 بھی ملا لیں یا آلٹرنیٹ بھی کریں تو یقین کیجئے کہ رمضان میں نہ سر میں درد ہوگا، نہ ویکنس محسوس ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ یوز ٹو ہو چکے ہوں گے۔ تو اس کی کوشش کیجئے، یہ روزے رکھنے ہی ہوتے ہیں۔ اس میں اس وقت چونکہ ہم فقہی باتوں پہ نہیں جا رہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جو نماز کسی مجبوری میں شرعی پہ چھٹی وہ معاف ہے، لیکن روزہ رکھنا مسٹ ہے۔ پچھلے روزے اپنی بچیوں کو بھی بتائیے تاکہ بڑے ہونے تک ان کے اوپر کئی 100 روزے نہ ہو چکے ہوں، تو روزے رکھنے ہوں گے اور اس کے لیے کوشش کیجیے، اور جو جس چیز کی نیت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ اگلی ایک نیت ہم کرتے ہیں اور وہ کیا کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے تاکہ روزوں کے احکام کا علم ہو سکے اور رمضان المبارک کی فضیلت کا پتہ چل سکے۔ اب علم کی تو بہت ساری قسمیں ہیں نا، تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے بہترین چیز ہے کہ ابھی سے ایک تو یہ کہ رمضان سے متعلقات لیں۔ اس کے لیے الحمدللہ ہم ہر سال رمضان سے تقریباً 2 ویک پہلے اور اسی طرح بلکہ واٹس ایپ پہ تو میرا گمان ہے اس منڈے سے کچھ گروپس شروع ہو رہے ہیں جس میں آپ کو رمضان کی تیاری کروائی جاتی ہے۔ زاد الخیر کے نام پہ ایک کورس آئے گا آگے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سال بھی ہم نے دورہ قرآن بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک تھیم کے ساتھ پلان کیا ہوا ہے۔ سونر جو ہی آفیشیلی ڈکلیریشن ہوگا تو آپ تک فلائرز اور سب کچھ پہنچے گا۔ آج سے نیت کر لیجئے کہ میں نے دوسروں کو ساتھ لے کر علم کی اس محفل میں شامل ہونا ہے۔ آپ اپنے اپنے اسٹیشنز پہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، ضرور کیجئے، لیکن یہ کہ علم کو خام کیجئے۔ آپ کا میرا فرض ہے۔ آپ دیکھیے کہ علم میں بنیادی علم جو ہے نا وہ فرائض سے متعلق ہے، عقیدے کا علم ہے۔ اور یہ جو پریپ سیمیسٹرز ہوتے ہیں اس میں عموماً گو تھرو کرایا جاتا ہے عقیدے سے شروع کر کے، کیونکہ دیکھیے عقیدے کے ذوف کے ساتھ روزے کیسے قبول ہوں گے، صدقات اور رات کی تراویح اور تہجد کیسے قبول ہوگی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے اگر ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں فیملیز کے ساتھ، ہم 3 دن سے زائد کسی مسلمان بھائی بہن سے بات ہی نہیں کرتے، دلوں میں کینہ ہے، تو لہٰذا علم حاصل کریں بیسکس کا، فرائض کا، سنتوں کا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں عبادات،
آپ اتنی محنت سے روزے رکھیں گے اور آپ کی نماز ہی ٹھیک نہیں، نماز ٹھیک نہیں تو روزہ کیسے ہوگا؟ آپ کا وضو نہیں ٹھیک، طہارت کے موضوع نہیں پتہ، تو لہٰذا عبادات کے لیے بہتری ہے کہ انسان پہلے علم حاصل کرے۔ پھر اسی طرح ایک اور کام آپ نے کرنا ہے کہ عبادات فرائض میں مخل کاموں سے بچنا ہے، یعنی ایسے تمام کام جس سے آپ کی عبادت متاثر ہو جائیں یا آپ کے فرائض چھوٹ جائیں اور آپ ایسی سنتیں اور ایسی نیکیوں میں چلے جائیں، ایسا نہیں کرنا۔ ایسے تمام اعمال جو رمضان المبارک میں مسلمان شخص کو عبادت کرنے میں رکاوٹ یا مشغول ہونے کا باعث بننے والے ہوں، ان کو رمضان سے قبل نپٹا لیجیے۔ مثلاً گھرداری ہے، کچھ آپ سیتے ہوں گے، پروتے ہوں گے، گھر کی بڑی بڑی صفائیاں ستھرائیاں ہوں گی، کیجیے، منع نہیں ہے۔ ہمارا دین آپ کو کسی ایک الگ جگہ پہ بیٹھاتا نہیں ہے، لیکن اس وقت اپنے ادھورے منصوبوں کو پورا کر لیں تاکہ رمضان کے دوران بھی دھیان ادھر نہ آئے۔ گھر کی بیڈ شیٹ چینج کیجیے، ایسے کپڑے استعمال کیجیے بہت دن تک جو گندے نہ ہوں، یعنی اب سے لے کے رمضان تک وقت کو آپ تیاری کیجیے، A to Z پورے گھر کو صاف ستھرا کیجیے۔ دیکھیے صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر آپ کا گھر میسی ہے، بہت بکھرا ہوا ہے، چیزیں پڑی ہیں دروازوں کے پیچھے آگے پیچھے، تو نقصان کیا ہوگا آپ جانتے ہیں، آپ فوکس نہیں ہوں گے۔ مثال ہے کہ اب جہاں میں بیٹھی ہوں، اگر میرے ارد گرد بہت ساری چیزیں ہوں گی، ڈسٹریکشنز ہوگی، تو میں آپ کو بات کرنے میں سہولت نہیں محسوس کروں گی، تو لہٰذا اپنی بیکار ایکسٹرا چیزیں الگ کر دیجیے۔ وہ کپڑے جن کو استری کی کلف کی ضرورت پڑتی ہے ان کو سمیٹ دیجیے۔ وہ برتن جس کو نکال لیں تو جان پہ بن جاتی ہے، اب یہ ٹوٹ نہ جائے، تو بہتر ہے کہ آپ ان کو سائڈ پہ کر دیجیے۔ اور ایسی ہر چیز ڈسٹریکشن اپنے پاس سے دور کیجیے۔ لہو و لعب ہے، ایسی چیزیں جس میں بندے کی انرجی چلی جاتی، توجہ چلی جاتی، ان سب سے اپنے آپ کو جتنا دور کریں گے آپ کا وقت اچھا گزرے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر ایک اور کام کیجیے، گھر والوں کو نیکیوں کی ترغیب دلائیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم خود تو بہت اچھے کام کر لیتے ہیں لیکن گھر والوں کو ساتھ لے کر نہیں چلتے، تو گھر میں بچوں، شوہر ہیں تو بیوی، بیوی ہیں تو شوہر کے ساتھ بچوں کو لے کر بیٹھیے، بہت پیارا ماحول بنائیے۔ کوئزز کی صورت میں رمضان کے مسائل سکھائیے، رمضان کی حکمت، اور بتائیے ذرا چھوٹے بچوں کو رغبت دلائیں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی ڈیوٹیز لگائیے۔ اس پہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم کافی چیزیں شیئر کرتے ہیں جو اللہ نے چاہتے اس سال بھی ہوں گی۔ پلانرز ہوتے ہیں، گھر میں ایک بچے کو ایک کام دیا دوسرے کو دے، بچوں کو بتائیے، نیکی کی قدر بتائیے۔ ایک بچے نے آج کھجور سب کو دینی ہے، دوسرے ایک دن ایک کی مرضی کا بنے گا، دوسرے دن دوسرے کی، یعنی گھر میں ڈیلی کچھ نہ کچھ رمضان سے متعلق باتیں کرتے رہیے تاکہ یہ باتیں پھر بچوں کو یاد بھی ہو جائیں، ان کی شخصیت کا حصہ بنے، اور جب ہم نہ ہوں گے تو ہمارے لیے یہ بچے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بھی بنیں گے۔ پھر ایک اور کام کیجیے کہ نیکیوں سے متعلق مواد فراہم کیجیے۔ کچھ ایسی کتابیں تیار کی جائیں جو گھر میں پڑھی جائیں، یا اگر مسجد کے امام صاحب کو ہدیے میں دی جائیں تاکہ وہ رمضان میں لوگوں کو بتائیں۔ آپ کے گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی، بکلیٹس ہیں اور کچھ بھی ہیں، کوئی اچھی چیز بنی ہوئی ہے، کوئی کارڈ ہے، تو آپ اس کو شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ کہ اس دفعہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اسی طرح سے پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ جب خیر کو بانٹنے والے بن جائیں گے نا، تو وہ خیر پلٹ کے آپ ہی کے گھروں میں آئے گی۔ مومن کے گھروں میں خیر ہوتی ہے، خیر جاتی ہے اور خیر ہی آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ رمضان آئے گا پھر تو ہم کریں گے، ابھی سے شروع کیجئے۔ آپ رمضان کے لیے ابھی سے اگر سوچ لیجئے، فیل کیجئے جسٹ لائک تھنک کہ رمضان آ گیا ہے۔ اب جب رمضان آ گیا نا تو آج سے شروع کر لیں، نیت کریں چلے کل سے ایک ایک پارہ پڑھیے۔ آپ اگر کیا رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں تو زیادہ ثواب ہے، تو اب نہیں ہے، اور وہ زیادہ ہے تو کیا بالکل ثواب نہیں ہے؟ روانی آ جائے گی، تسلسل ہوگا، اور آپ سن بھی سکتے ہیں، اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت شروع سے سنیں۔ انشاءاللہ میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں کہ آج سے ہی ایک پارہ سننا شروع کر دیتی ہوں تاکہ رمضان تک پورا قرآن گو تھرو ہو، اور انشاءاللہ رمضان میں جو چیزیں آئیں گی اس کو اینڈ پہ شیئر کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن سے دوستی کیجیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ رمضان کی آمد کی بھرپور تیاری کیجیے، بہت ضروری ہے۔ ابو بکر بلخی کہتے ہیں کہ ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا، اور ماہ رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی مثال
ہوا اور شعبان کی بادلوں اور رمضان کی مثال بارش جیسی ہے۔ اور جس نے ماہ رجب میں نہ تو کھیتی بوئی ہو نہ شعبان میں کھیتی کو پانی لگائے تو رمضان میں کیسے کھیتی کاٹنا چاہتا ہے؟ اب دیکھیے یہ ایک سلف صالحین میں سے گزرے، ان کی بات ایسے ہی ہے جیسے آج کسی کی اچھی بات، آپ کو رغبت مل رہی ہے نا، رجب کے مہینے میں شعبان آنا ہے، رمضان ہے، ہم آج کل رجب کے آخر میں ہیں، یعنی 1/3 پورا ہو گیا رجب۔ اب یہاں سے اگر آپ کی یہ ذہن سازی ہوگی تو کوئی بھی کھیتی ایک دن میں تو نہیں لگتی نا، مختلف طریقے سے آپ لوگ اس کو لے کے کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی روزے رکھنے لگتے، حتیٰ کہ ہم کہتے کہ اب روزے نہیں چھوڑیں گے، اور روزے نہ رکھتے حتیٰ کہ ہم کہنے لگتے کہ اب روزے نہیں رکھیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 1868، اور اسی طرح صحیح مسلم میں 1156۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی تیاری کے لیے ماہ شعبان میں ہی روزے رکھیے۔ اسامہ بن زید بھی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں دیکھتا ہوں کہ آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں اتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ یعنی آپ دیکھیے جو آپ کے قریب رہنے والے تھے وہ آپ کے معمولات کو دیکھا کرتے تھے نا، تو آپ نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، یہ وہ ماہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ کرے ہم بھی ایسے ہی ہوں۔ ہم تو گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، چلو اب جو کھانا ہے اور کھا لو، پھر بعد میں اور سر میں درد ہوگی، تو ابھی سے تھوڑے تھوڑے روزے رکھیے گا۔ پھر اسی طرح ایک روایت ہے سنن نسائی میں 2357، اور ناصر الدین البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا، اور وہ کیا ہے کہ اس حدیث میں ماہ شعبان میں روزے کی اہمیت کیا ہے، حکمت بتائی کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ بعض علماء ایک اور حکمت بھی بیان کرتے ہیں کہ ان روزوں کا مقام فرض نمازوں سے پہلی سنتوں والا ہے۔ دیکھیے بڑی پیاری تعویل ہے، دیکھیے گا کہ نماز سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ فرض رمضان کے روزوں سے پہلے یہ شعبان کے روزے ان سنتوں کی طرح ہو جاتے ہیں جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، کہ وہ نفس کو فرض کی ادائیگی کے لیے تیار کرتی ہیں۔ یہ نوٹ کیجئے گا، نفس کو تیار کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس اپنی ذات کے اعتبار سے انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، اس کو مارنا پڑتا ہے، اس کو پیٹنا پڑتا ہے، اس کو دبانا پڑتا ہے۔ وَمَن نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو نفس کو ہواؤں سے بچانا ہے، تو کہا کہ نفس کو تیار کرے گا یہ روزہ رمضان کے روزے کے لیے، اور اسی طرح رمضان سے قبل شعبان کے روزے بھی۔ اور اتنا زیادہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ اس کا نوٹ کریں گے۔ پھر اسی طرح سے آپ کو بتایا کہ سلمہ بن کوہیل تھے، کہا کرتے تھے کہ شعبان قرت کا مہینہ ہے، یعنی کہتے تھے شعبان کے مہینے میں قرت کرو، اور جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو عمر بن قیس اپنی دکان بند کر دیتے اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے فارغ ہو جاتے۔ سبحان اللہ، تمہارے اسلاف تو ایسے تیاریاں کر کے بیٹھتے تھے، تو ہم کیا صرف عید کے جوڑے اور حلوہ پوڑی اور اسی طرح پکوڑے سموسوں کا سامان جمع کریں؟ وہ بھی کیجئے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن صرف وہی نہ کیجیے، اور اس کی وجہ سے اپنی افطاریاں اور دوسری چیزوں کو ہم نے پیچھے نہیں کرنا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج آسان نیکیاں، نیتیں کیجیے، اچھی نیتیں کریں، اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں، ذکر کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کو پڑھیے۔ پچھلے سالوں میں ایک لیکچر ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان، صحابہ کا رمضان، ہمیں تو خود نہیں پتا تھا کہ پچھلا رمضان ہم بھی ایسے ہی گزاریں گے بغیر تراویحیں مسجدوں میں جا کے پڑھنے کے دوسرے کے۔ اور سب سے بڑی بات ہے یہ دعا کیجئے کہ اللہ اس سال کا رمضان پہلے رمضانوں کی طرح برکتوں اور بہاروں والا کر دے، مسجدوں سے نہ ترسیں، تراویحوں سے ہم نہ ترسیں، رمضان کے عمروں سے ہم نہ ترسیں، اور اللہ سے وہ رو رو کے دعائیں کیجئے کہ اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے تو نے ہمیں آج اپنے گھروں سے روکا ہوا ہے، کیونکہ وما اصابکم من مصیبۃ الا بما کسبت ایدیکم،
تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، تو ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، اپنے اوپر لیتے ہیں کہ اللہ آج اگر ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو یہ ہماری ہی کی وجہ ہو سکتی ہے، آپ تو کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے کہ جو بندہ اس کو ڈیزرو نہ کرے۔ پھر ایک چھوٹی سی نیت آپ اور بھی کر سکتے ہیں کہ میں باوضو رہوں گی۔ وضو سے رہنا بندے کو نیکیوں کے قابل کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے آپ جب وضو کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو شیطان آپ سے دور بھاگ جاتا ہے اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے آتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کچھ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جس کو آپ بچوں کے ساتھ بھی اور بڑوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مثلا سلام میں پہل کروں گی، اس سے دلوں میں کینہ نہیں رہتا، اور آپ دیکھیے پہل آپ کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، اور اگر آپ کہہ لیجئے کہ دوبارہ دوسرے ہوں گے تو آپ کو کم اجر ملے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میرے اور آپ کے ذہن کے لیے تھی۔ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کو اس سال بھی ہم دورہ قرآن کی انویٹیشن دیں گے، اور رمضان کا مہینہ حقیقت میں پچھلے پورے سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک قسم کا ریوائیول آف فیتھ ہمیں دیتا ہے، اور انشاءاللہ آپ میں سے جو ساتھی بھی جہاں بھی ہیں اپنے آپ کے ساتھ نیت کیجئے، ہم نے اللہ کے قرآن کے اس نور کو جگہ جگہ پھیلانا ہے، گھر گھر بات کرنی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اس کو اس نیت سے کیجئے کہ ہمارے لیے باقیات و صالحات ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اللہ ابھی بھی رکھے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان سے پہلے بہت ساری موتیں ہوتی ہیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کون جیے گا کون مرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے بہترین طریقے سے راضی ہو اور بہت ساری اچھی قبولیت والی نیکیاں کروائے۔ روٹھوں کو منا لیجئے، اپنے سب فیملی کے لوگوں کو اپنی لسٹ کھولیے، کانٹیکٹ لسٹ 10 کر کے ہی صحیح، ویکینڈ پہ ہی ٹائم تھوڑا بہت آپ کو ملتا ہوگا اگر تو آپ 10 لوگوں سے بالمشافہ بات کیجئے۔ اب واٹس ایپ اور اس طرح کے چٹ چیٹ نے اتنا ہمیں مصروف کر دیا، وہ سب کو پتہ ہوتا ہے یہ میسج سب کو گیا، تو ہماری فیملی کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جو ایک پرسنل نمبر پہ بات کرنی، فون کرنا، کیونکہ یہ اب خانہ پوری والی باتیں نہ رہ جائیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس ساری چیزوں کو بہترین طریقے سے کرنا ہے، اور پھر اسی طرح سے آپ اور بھی 1-2 ٹپ لینا چاہیں تاکہ پھر آپ جب یہ کام کریں تو آپ کا دل اس میں پورا مطمئن ہو، اور وہ یہ ہے کہ اپنی سستی کو دور کرنا ہے۔ اللہ سے مہلت مانگیے اور اپنے آپ کو آرگنائزڈ کیجئے، لکھ کے کام کیجئے، تھنگس ٹو ڈو بنائیے۔ اس سال میں نے کتنے لوگوں تک اس خیر کو پہنچانا ہے۔ جو ہی آپ کو دار قرآن کا فلائر ملے اور اگر آپ کو اچھا لگے کہ یہ اچھا سلسلہ ہے، ہر ایک سننے والا اپنے ایک پرسن کو 1 by 1 ایسے انوائٹ کر سکتا ہے جیسے ہم اپنے بچوں کی خوشیوں میں انوائٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی کو خود کہتے ہیں تو اس سے اگلے کے دل میں اس کام کی رغبت بھی آتی ہے، محبت بھی آتی ہے۔ تو جزاکم اللہ خیر، آپ نے موقع دیا، آپ لوگ اس کو آگے جیسے بھی کنٹینیو کرنا چاہیں۔ ہمارے پاس یہاں مغرب کا ٹائم ہو گیا تو اس لیے اب اجازت ہے، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آپ سے پھر آگے بھی بات رہے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.